بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم لوگ نے پڑھا تھا صلح حدیبیہ کے بارے میں کہ کس طرح سے عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن جو قریش سے انہوں نے عمرہ کرنے سے انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے پرمیشن ہی نہیں دی اس چیز کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کر لیں کہ اس پر آپ لوگ عمل کریں، اور اگلے سال، اس سال تو آپ اسی طرح چلے جائیے، اگلے سال آئیے گا اور ہمارے ساتھ پھر ہم لوگ آپ کو الاؤ کریں گے 3 دن کے لیے، اور آپ لوگ پھر عمرہ کر لیجیے گا آرام سے۔ اب کیا کیا کہ انہوں نے صلح ٹریٹی سائن کروائی، اور اس میں کیا ہوا، صلح حدیبیہ کہتے ہیں کہ اس میں 4 پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے کہ 4 پوائنٹس ٹرمز جو تھی انہوں نے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی تھی کہ جو ہے آپ اس سال تو آپ چلے جائیں واپس، اور جب اگلے سال آئیں گے مکہ 3 دن تک صرف آپ نے آنا ہے اور آپ لوگ عمرہ آرام سے کر سکیں گے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ 10 سالوں تک ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، بالکل امن ہوگا، 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ پھر تیسری ٹرم انہوں نے کیا رکھی کہ جو ہر کسی کے پاس فری رائٹ ہے، جو جس کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، کہ کوئی بھی جو قبیلہ ہے، کوئی بھی قبیلہ ہے، وہ جس کو بھی، یعنی مسلمانوں کو اگر وہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو ان کو جوائن کر سکتا ہے، اگر وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے قریش کو تو وہ ہمیں کر سکتا ہے، اس کے پاس فری رائٹ ہے۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ انہوں نے کیا رکھا کہ جو قریش کا اگر کوئی آدمی ہے وہ مدینہ چلا جاتا ہے، مکہ تو مکہ کو چلا جاتا ہے، مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو ہر حال میں اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ان کا آدمی کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور بعد میں کیا ہوا کہ اب آپ سے نے کہا تھا کہ یہ فتح ہے، اور بعد میں اب فتح جو ہے اس کے آثار آنا شروع ہو گئے، نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سب سے پہلی یعنی انہوں نے خود ہی جو چوتھی ٹرم تھی اس کو انہوں نے خود ہی آ کر کینسل کروایا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے جو اپنے لوگ ہیں ان کو آپ مدینہ بلا لیجیے، کیونکہ ابو جندل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا، یعنی آپ نے کہا تھا کہ تم مدینہ نہیں آؤ، یہاں سے چلے جاؤ، بس کہیں اور جا کر بس، لیکن مدینہ نہیں تم لوگوں نے آنا، کیونکہ بدعہدی ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ شام کے قریب ایک ساحل تھا، سمندر کا ساحل تھا، ادھر جا کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور پیچھے سے ابو جندل بھی آ گئے، اور پھر انہوں نے باقی جو مسلمان تھے جو مکہ میں تھے، جو جبرن ادھر رہ رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے انویٹیشن دیا کہ آپ لوگ ہمیں جوائن کر لیں، تو لہٰذا وہ سب بھی آ کر ان کے ساتھ رہنے لگے، اور ایک پورا جتھا بن گیا، گروپ بن گیا۔ اور پھر انہوں نے قریش کا جو بھی قافلہ آتا ادھر شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہوتا تو راستے میں یہ لوگ اس کو چھیڑتے، اس کا مال لوٹ لیتے، ان کو تنگ کرتے، اور ان کو اتنا انہوں نے ٹارچر کیا، اتنا تنگ کیا انہوں نے ان کو، پھر انہوں نے خود آ کر آسمان سے کہا، انہوں نے قرابتداری کا واسطہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی سب کو اپنے پاس بلا لیجیے، اور یہ جو ٹرم ہے، چوتھی ٹرم ہے، اس کو ہم خود ختم کرتے ہیں کہ آپ کا اگر کوئی آدمی، ہمارا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو بے شک واپس نہ کریں، یعنی اس ٹرم کو ہم کینسل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک طرح سے کامیابی تھی مسلمانوں کو۔ تو اب کیا ہوا کہ اب اس صلح کا جو رزلٹ تھا، اب اس کا وہ کیا ہوئے، اب جو کفار تھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے امن میں رہ رہے ہیں، پیس میں رہ رہے ہیں، کیونکہ بنو قریظہ جو تھے وہ لوگ، ان کو نکال دیا گیا تھا، اور ان کے جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، بنو نذیر کو پہلے سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو قینقاع ان کو بھی پہلے سے نکال دیا گیا تھا، تو لہٰذا جو پرابلم تھی وہ وقتی طور پر سالو ہو گئی تھی، یعنی مسلمان جو تھے وہ بالکل امن سے رہ رہے تھے۔ اور پھر جو تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ بنو نذیر جو تھی ان کا ساتھ لڑنا بھی باقی تھا، کیونکہ بنو نذیر یہ جو قبیلہ تھا انہوں نے غداری کی تھی، اور انہوں نے ہی یعنی یہی غزوہ خندق کے جو ہوئی تھی اس کے رسپانسبل یہی لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے ہی سب کو ورغلایا تھا کہ آپ لوگ یعنی ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، تو لہٰذا ابھی بنو نذیر جو تھا ان سے لڑنا بھی باقی تھا، اور لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم ان سے بھی بدلہ لیں گے، کیونکہ بہت ضروری تھا ان سے بدلہ لینا۔ تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے کہ اب غزوہ خیبر جو ہوئی۔ تو اب کیا ہوا، کسی دوران اب جو پورے عرب میں اب بالکل امن پھیل گیا، جنگ ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے اس میں ایگریمنٹ میں یہ چیز ٹرم بھی شامل کی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو لہٰذا اب ہر جگہ پر امن تھا، جس کی وجہ سے مشرکین کے کئی لوگوں نے اب انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ کتنا اچھا دین ہے، کہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، چاہے وہ مورل ویلیوز کے لحاظ سے ہو، ایٹیکیٹس، رسپیکٹ، ہر لحاظ سے بہترین دین ہے، پرفیکٹ دین ہے، جس کی وجہ سے اب کئی لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، صرف دیکھنے سے، آبزرو کرنے سے، یعنی دعوت نہیں دی گئی تھی ان کو، لیکن صرف وہ آبزرو کرنے سے کئی لوگ اس میں اسلام میں داخل ہوئے، کہ جن میں ہم نے پڑھا تھا کہ
حضرت خالد بن ولید اب آہستہ آہستہ جو ہیں یہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل تھے جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور بڑے بڑے ابو سفیان بھی بعد میں اسلام لے آئیں گے, اور بعد میں وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئیں گے, لیکن بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ بھی اسلام لے آئے تھے, یعنی ان کا حق جو تھا وہ واضح ہو گیا تھا. تب جب ہر جگہ پر پیس تھا, جنگ ہو نہیں سکتی تھی 10 سالوں تک, لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کام شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مختلف بادشاہوں کو خط لکھے اور ان کو دین کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, ان کو عذاب سے ڈرایا, اور ان حدود میں یعنی ان کو دین کی دعوت دی, ان کو ڈرایا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا, اور پھر جو تم لوگوں کے لوگ ہیں یعنی جو اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو لوگ بھی تمہاری ایمان نہیں لائیں گے, اور اگر وہ نہیں لائیں گے تو ان کا گناہ بھی تمہیں ہی پڑے گا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خط لکھے, جس کی وجہ سے کئی بادشاہ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے. جب بادشاہ اسلام لائے تو پیچھے سے رعایا جو تھی وہ سبھی اسلام لے آئے. تو لہٰذا اب اس کے بعد جو اب اسلام کا جو عروج یعنی شروع ہو گیا, اور اب کئی جو لوگ تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب جو سب سے پہلا اسٹیپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے. تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ صرف خط پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے خط بھیجے, کس کو بھیجے, اور یہ کچھ خط ہم پڑھیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر یعنی اب سے مسلمانوں کے عروج کا جو سٹارٹ ہے, عروج جو ہے سٹارٹ ہو گیا. یعنی اب اس کے بعد اب فتح مکہ جو ہے تقریباً 2 سالوں کے بعد مکہ بھی فتح ہو جائے گا, اور اب مسلمان جو ہیں کھلم کھلا عبادت کریں گے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. لہٰذا کیا ہوا, آپ وسلم نے سب سے پہلے یعنی اب جو ڈفرینٹ لیٹرز ہیں صلح حدیبیہ سے شروع ہوئے لیٹرز, اور وفات تک آپ وسلم لوگوں کو بادشاہوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور خط لکھتے رہے. تو ہم مکس لیٹرز پڑھ رہے ہیں ان کو, یعنی سیکوینس سے نہیں پڑھے کہ سب سے پہلا خط یہ لکھا, لیکن اس طرح سے آپ وسلم نے خط لکھے اور سب کو ایک ہی طرح سے خط لکھا اور ان کو دین کی دعوت دی. تو جو سب سے پہلا خط تھا یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ آپ وسلم نے جو خط لکھا وہ ہرقل کو لکھا, اور یہ جو لیٹر تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ بھیجا, اور ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے یہ بہت زیادہ خوبصورت صحابی تھے, ہینڈسم تھے بہت زیادہ, اور کہ حضرت جو جبرائیل علیہ السلام جب وہ شروع میں جب وہی اکثر اوقات جب وہ لے کر آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, تو وہ انہی صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے, یعنی حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہی آیا کرتے تھے. اور یہ مدینہ کے صحابی تھے, اور ان کے بارے میں یعنی ٹاپک سے ہٹ کر ہے لیکن ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دن اسی طرح سے ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ, کہ ایک آدمی آیا, یعنی ایک حدیث کا ایک پارٹ ہے, ایک آدمی آیا بہت خوبصورت تھا, بہت گڈ لکنگ تھا, اس کے بال جو تھے اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا, بال بہت زیادہ بلیک تھے, لگ نہیں رہا تھا کہ وہ سفر کر آیا, یعنی اتنا زیادہ وہ فریش تھا اور اتنا زیادہ, اور وائٹ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا. وہ آپ کے پاس آیا, اور جس طرح ہم قومے میں بیٹھتے ہیں تو اسی طرح سے آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا, اور اس نے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیا تمہارا دین کون ہے. جب آپ جواب دیتے ہیں اس کا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران تھے کہ یہ کیا, کہ خود ہی سوال کرتا ہے, جب جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا, تو یہ کیسا بندہ ہے. تو جب وہ یعنی ایسی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی ایج کیا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے کہ میری ایج 45 ہے, تو آپ وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا کہ میری ایج 45 ہی ہے. تو یعنی خود ہی سوال کر رہے ہیں آپ, جب جواب دیتے ہیں تو خود ہی کہتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا. تو یہ ایسی عجیب سی بات ہے. اس پر کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی جب چلے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون تھا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, اور اس کو لے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, اور یہ یعنی میرے سے کوشچن آنسرز کر رہے تھے جس سے تم لوگوں کو یعنی دین کی تعلیم کی طرف سے دے رہے تھے, تم لوگوں کو سکھانے کے لیے میرے سے سوال جواب کر رہے تھے. حالانکہ آپ کو بھی ان چیزوں کو پتہ تھا اور ان کو بھی پتہ تھا, یعنی وہ ایک طرح سے ان کو ریوائز کروانے کے لیے اس طرح سے وہ آپ کے پاس آیا, سوال جواب کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب وحی آتی تھی تو اس طرح سے وحی اتارتے تھے ان کی شکل میں آ کر. تو اب کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو پہلا خط لکھا وہ ہرقل کو لکھا, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو آغاز کیا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف خط. اور پھر آپ نے لکھا کہ اس شخص کا سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے, تم اسلام لاؤ سالم رہو گے, اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا, اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر ریسیوں یعنی تمہاری رعایا جو ہے ان کا بھی گناہ ہوگا.
تم ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے تمہاری رعایا جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لائے گی, اور اگر تم نے ایمان نہ لائے تو تمہاری رعایا جو ہے اس کا بھی گناہ پھر تم ہی پر ہوگا. اس طرح سے آپ نے لکھا. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ تھے ان کے خط, جتنے بھی بادشاہوں کو خط لکھا ان کے لیٹرز میں ایک آیت لازمی کوٹ کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کوٹ کی سورہ آل عمران کی. اس میں کہا کہ اے اہل کتاب کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں. یعنی ہمارے تو تمہارے درمیان ایک ہی چیز کامن ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے, اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. بس اگر یہ لوگ رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ہاتھ میں یہ سورہ آل عمران کی آیت بھی کوٹ کی. اور یہ خط جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ بن حلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ ہاتھ بھیجا, اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان کو کہا کہ جب یہ خط جو ہے یہ ایک لیڈر ہے, بصرہ کا جو لیڈر ہے اس کے تم نے حوالے کر دینا ہے, اور اس کو کہنا کہ وہ جو ہے اس کو کیسر تک پہنچا دیں. اور جب یہ جو تھا یہ جو ہرکل تھا, یہ جو بادشاہ تھا, یہ اس وقت تھا یہ ہمس کا رہنے والا تھا, ہمس میں ہی رہتا تھا. اس وقت یہ بیت المقدس آیا ہوا تھا, یعنی اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ وہ پیدل چل کر آیا تھا, کیونکہ اس کو فارس میں اس کو فتح حاصل ہوئی تھی, لہٰذا بھی اس کے شکرانے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا. لہٰذا جب اس کو یہاں پر یہ خط ملا اس نے فوراً سے کیا کیا, یہ بڑے دھچکے میں وہ پڑ گیا. جب یہ خط دیکھا تو اس نے فوراً سے کیا کیا, اس نے فوراً سے اپنے آدمی دوڑائے کہ عرب کا کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے میرے پاس لائیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو. تو اسی دوران جو تھے ابو سفیان جو تھے وہ اپنے قافلے کے ساتھ شام کی طرف سے آ رہے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے جو ہرکل کے جو لوگ آدمی تھے انہوں نے ابو سفیان کے قافلے کو دیکھ لیا, اور انہوں نے فوراً سے کہا کہ ان کو فوراً سے ہرکل کے سامنے پیش کیا. اب ہرکل جو تھا, ہرکل نے اب انہیں اپنے دربار میں بلایا, اور اس وقت جو ساتھ اس کے ساتھ جو بڑے بڑے بادشاہ اور بھی جو لیڈرز تھے ہرکل کے ساتھ, وہ بھی اس وقت ساتھ موجود تھے. اب اس نے پوچھا ان لوگوں سے, ابو سفیان کے قافلے کے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں نسب کے لحاظ سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے زیادہ نزدیک ہے, زیادہ قریب ہے. اس وقت فوراً سے لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان, یعنی یہ نسب کے لحاظ سے, رشتے کے لحاظ سے یہ زیادہ قریب ہے, لینیج کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے ابو سفیان. اب ہرکل نے فوراً سے کیا کیا, اس نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا, اور جو باقی جو قافلے کے لوگ تھے ان سب کو پیچھے بٹھا دیا, یعنی آمنے سامنے ہرکل اور ابو سفیان بیٹھے, اور ابو سفیان کے پیچھے ہی یعنی پیٹھ کی طرف اس کے باقی جو لوگ تھے ان سب کو بٹھا دیا. اور پھر اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا, تم نے سچ سچ جواب دینا ہے. اور لوگوں سے کہا کہ اگر اس نے کوئی سی بات میں جھوٹ بولا تو تم لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, تم نے اس کو جھٹلا دینا ہے. اس پر کیا ہوا کہ ابو سفیان کو شرم آئی کہ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بھی بولوں گا تو یہ لوگ ابھی تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن وہاں مکہ میں جا کر یہ لوگ ضرور بتائیں گے کہ ابو سفیان نے وہاں پر جھوٹ بولا ہے. لہٰذا کتنی میرے لیے شرم کی بات ہوگی. تو لہٰذا اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں سب کچھ سچ سچ بولوں گا. اب ہرکل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کرنا شروع کر دیے, اور ابو سفیان جو تھے ان کے جواب دیتے جا رہے تھے. سب سے پہلے سوال کیا کہ یعنی اب وہ یہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ہی میں جو میرے پاس خط آیا ہے یہ واقعی ہی میں سچے نبی کی طرف سے آیا, تو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے اب سوالات شروع کیے. تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے, تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. اور ابو سفیان نے کہا کہ وہ اونچے نسب والا ہے, یعنی ابو سفیان اسی کی نسب کا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا ہی تھا. انہوں نے کہا کہ ہم یعنی میرا نسب بھی اونچا ہے تو ان کا نسب اونچا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اونچے نسب کا ہے. پھر کہا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی ہے, یعنی ہرکل نے کہا کہ کیا یعنی نبوت کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا ان سے پہلے بھی کوئی لوگ ان کی فیملی میں سے, تم لوگ کی لینیج میں سے آئے ہیں جو نبی تھے, جنہوں نے نبی کا دعویٰ کیا ہے, 4 فادرز میں سے کیا کسی نے پہلے بھی یہ کلیم کیا ہے؟ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, ایسا تو کسی نے بھی نہیں کیا. اور ابو سفیان تو سچ ہی بول سکتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے جھٹلا دیں گے. لہٰذا ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, ایسا تو کوئی نہیں گزرا. پھر ہرکل نے کہا کہ کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے, کوئی پہلے کوئی اس کے 4 فادرز میں سے, باپ میں سے, دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت تھی, کوئی حکمران گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا چھوٹے لوگوں نے, اس پر کمزور لوگوں نے؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ہی اس کی پیروی کی ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں, یعنی کہ تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے, انکریز کر رہی ہے یا ڈکریز کر رہی ہے؟ تو اس پر
ابو سفیان نے کہا کہ وہ تو بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوا ہے، یعنی اس دین میں داخل ہو کر کسی نے دین کو چھوڑا بھی ہے؟ اس پر ابو سفیان نے کہا نہیں، جو بھی اس دین میں آ جاتا ہے تو اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، یعنی بالکل فرم ہو جاتے ہیں اور اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، وہ اس دین کو نہیں چھوڑتے۔ پھر ہرکل نے کہا کہ اچھا تو کیا جو بات اس نے اب کہی ہے اس سے پہلے تم اسے جھوٹ کا الزام دیتے تھے، یعنی اس سے پہلے کبھی الزام لگا، یعنی کبھی وہ جھوٹ کبھی بولا ہے انہوں نے، یعنی جھوٹے تھے یا کبھی جھوٹ بولا ہے اس سے پہلے انہوں نے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، صادق ہیں وہ، انہوں نے تو آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ہرکل نے کہا کہ اچھا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے، یعنی کبھی عہد توڑا ہے؟ اس پر ابو سفیان نے کہا نہیں، لیکن کیونکہ وہ سب کچھ سچ بول رہا تھا تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اگر جھوٹ بولتا تو پیچھے سے لوگ جو تھے وہ چڑھ آتے اوپر، جھٹلا دیتے ابو سفیان کو۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کبھی بدعہدی نہیں کی، لیکن اس موقع پر اب ابو سفیان کو موقع مل گیا کہ وہ ایک مشکوک بات یعنی شک میں ڈالنے والی بات کر سکتا تھا، اور ابو سفیان نے کیا کہا کہ البتہ پہلے تو کبھی اس نے بدعہدی نہیں کی ہے، لیکن ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں کہ اب وہ کیا کرے گا، یعنی پہلے تو کبھی بدعہدی نہیں کی ہے، لیکن ابھی کا نہیں پتا کہ اب کیا پتا وہ کر دے، ابھی کا ہمیں نہیں پتا، لیکن پہلے خیر نہیں کی اس نے۔ اس پر ہرکل نے پھر کہا کہ اچھا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جی ہاں کی ہے۔ تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول رہی، کبھی وہ ہمیں ذکر پہنچا لیتا ہے، کبھی ہم اسے ذکر پہنچا لیتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، اس طرح سے مطلب کبھی ہار جیت ہوتی رہتی ہے دونوں کے درمیان۔ پھر ہرکل نے کہا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس پر ابو سفیان نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح سے کہا۔ اب اس طرح سے ہرکل جو تھا وہ ابو سفیان کے ساتھ سوال اور جواب کیے جا رہا تھا، ابو سفیان جو تھے وہ جواب دیتے جا رہے تھے، اور پھر اب جب سارے سوال جواب ہو گئے، اب آخر میں ہرکل نے کیا کہا کہ تو کہتا ہے اچھا، اب آخر میں سب کے جواب، پہلے تو ہاں نہ ہوتا رہا، اب ہرکل نے اپنی بات کہی جو جس وجہ سے وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ تب ہرکل نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ اور خالص نسب رکھتا ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ اعلیٰ نسب کے شخص ہی کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس کے خاندان میں کسی اور نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ کہا جائے یہ اس کی نقل کرتا ہے؟ یعنی میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی ایسے گزرا ہے کہ پیچھے سے باپ دادا میں سے کوئی نبی گزرا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو ہو سکتا تھا کہ اگر یعنی رواج کی طرح چلتا آ رہا ہو کہ پیچھے سے باپ دادا وغیرہ نبی گزرے ہیں، تو اب یہ بھی اپنے رواج کے مطابق ہی اب اس نے بھی ڈکلیئر کر دیا ہو کہ میں بھی نبی آ گیا ہوں، ایسا کوئی بات ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یعنی باپ دادا میں سے بھی کوئی اس کا نبی نہیں گزرا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد حکمران رہے ہیں کہ تم نے وہ حکومت چھین لی ہو اور وہ دعوی نبوت کے ذریعے سے اپنی گم شدہ حکومت بحال کرنا چاہتا ہو، تو تم نے اس کی بھی نفی کی۔ یعنی میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے باپ دادا جو تھے امیر تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے، کہ ہو سکتا تھا کہ تم لوگوں نے ان کی حکومت چھین لی ہو اور اب وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو کہ میں نبی ہوں، تاکہ نبوت کے ذریعے سے تو اپنی جو نبوت ہے وہ تم لوگوں سے لے سکتے۔ تم نے کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں، یعنی وہ نبی بھی نہیں گزرے ہیں کوئی، یعنی اس کے باپ دادا جو ہیں حکمران بھی نہیں گزرے ہیں، کوئی نبی نہیں گزرے ہیں۔ تم نے اس بات کی بھی نفی کی، یعنی کوئی حکمران بادشاہ نہیں گزرے ہیں کہ اگر کوئی لالچ ہو نبوت کے ذریعے سے، وہ کوئی لالچ اس کے اندر ہو کہ نبوت کے ذریعے سے وہ یعنی نبوت کا دعویٰ کر کے وہ ہم سے حکومت چھین لے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے پیروکار اس سے محبت اور احترام کا سلوک کرتے ہیں یا اسے ناراض ہو کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی یا وہ مرتد کبھی کوئی ہوا ہے؟ تو تم نے خود ہی جواب دیا کہ اس کا کوئی پیروکار اسے چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ یاد رکھ، ایمان کی لذت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جس کسی دل میں داخل ہو جائے تو نکلتی نہیں۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ تمہاری اس سے ہونے والی جنگوں کا نتیجہ کیا نکلتا رہا ہے؟ تو نے جواب دیا جیسے ڈول کبھی کسی ایک کے ہاتھ میں اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طرح کبھی اس سے غلبہ حاصل ہوتا رہا ہے، کبھی ہمیں۔ تو سن لے، انبیاء کی کیفیت یہی ہوئی ہے کہ یعنی کبھی ان کو ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن یاد رکھ کہ انجام جو ہے، انجام کار وہی کامیاب ہوتے ہیں، یعنی بے شک ادھر ان کو ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن آخر میں کامیاب وہی ہوں گے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ بدعہدی کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ تو نے کہا کہ ہرگز نہیں، یعنی کبھی بدعہدی کا بھی نہیں کیا۔ پھر
میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے جواب دیا کہ کیونکہ جو ہرقل تھا یہ عیسائی تھا، اور یہ مطلب یہ ایک طرح سے اس کو بہت زیادہ نالج تھا عیسائیت کے بارے میں، اس کو پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، تو اس کو سب کچھ نالج تھا، اسی لیے اس نے سارے سوال پوچھے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ نبی کے اندر کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس نے سوال کیا۔ تو کہتا ہے کہ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے خود ہی کہا کہ وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، بتوں کی پوجا اور ہر قسم کی شرک سے منع کرتا ہے، نیز وہ نماز، سچائی اور پاک بازی کا حکم دیتا ہے۔ تو غور سے سن لے، اللہ کی قسم اگر تو نے صحیح جوابات دیے ہیں تو اس کو میری اس مملکت پر بھی غلبہ حاصل ہوگا، اور میرے پیروں کے نیچے جو زمین ہے اس پر بھی وہ غالب آ جائے گا، اگر تو نے جو میں نے تجھ سے سوال پوچھے ہیں، اگر تو نے سچ سچ ان سب کا جواب دیا ہے۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، کیونکہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، پتہ تھا کہ نبی آنے والا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ عربوں میں سے ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو میں طویل سفر کی مشقت برداشت کر کے بھی اس کے پاس پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ تو اس طرح سے اس نے سارا سمجھایا۔ اور ابو سفیان وہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے کہا کہ اب جاؤ اپنا کام کرو، یعنی میں نے جو تم سے پوچھنا تھا، تسلی کرنی تھی، اپنی کر لیا، تو لہٰذا اب تم چلے جاؤ۔ وہ ابو سفیان کہتے ہیں پھر میں وہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس تھا، میں اپنے افسوس سے اپنے ہاتھ مار رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں، ابن ابی کبشہ جو تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فاسٹر فادر تھے، جو رضائی والد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے جو ہسبینڈ تھے، ان کی کنیت تھی ابو کبشہ۔ انہوں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ کی شان اس قدر بلند ہو چکی ہے کہ رومیوں کا بادشاہ اپنی مملکت میں بیٹھا اس سے خوف کھا رہا ہے، یعنی رومیوں کا بادشاہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یقین ہے کہ ادھر جو نبی ہے وہ سچا ہے، وہ ادھر بیٹھ کر اس سے خوف کھا رہا ہے۔ میں نے اس پر لوگوں سے یہ کہا، اور اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس موقع کے بعد اب مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، اور اس وقت میرے دل میں اسلام کے لیے کچھ مطلب بیٹھ گیا، اس چیز سے مجھے بہت زیادہ افیکٹ کیا، جس کی وجہ سے پھر بعد میں جو فتح مکہ کے موقع پر بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب ہرقل جو تھا، اب اس نے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ یہ ہاتھ لائے ہوئے تھے، اب اس نے کیا کیا، اس نے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ واپسی ٹائم میں نکلتے وقت اس نے کچھ گفٹس وغیرہ دیے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو، اور پھر جب وہ چلے گئے تو اب یہ سب کچھ بیت المقدس میں ہوا تھا، اب یہ بھی واپس ہمس چلا گیا، جس کا اپنا شہر تھا، وہاں پر گیا، تو اس نے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ادھر کے، اسے ان سب کو ایک بڑے سے ہال میں جمع کیا، ان کو اکٹھا کیا اور ہال کے دروازے بند کروا دیے، اور پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے، تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اور جب اس نے یہ کہا، اب لوگ اتنے زیادہ ان کو غصہ آیا کہ وہ بھاگتے ہوئے، یعنی ان کو تھا کہ اب یہ بادشاہ جو ہے یہ ضرور ہمیں گمراہ کر دے گا اور بھٹکا دے گا اور مرتد کروا دے گا ہمیں اپنے دین سے، لہٰذا وہ سب دروازوں کی طرف بھاگے، جو دروازے اس نے بند کرواتے تھے دروازوں کی طرف بھاگے کہ یہاں سے ہم اس کو چھوڑ کر ہم باہر کی طرف نکل جائیں، اور جب وہاں پر پہنچے تو دروازے بند تھے۔ اور جب اس نے اب یہ جو بادشاہ ہرقل تھا، جب اس نے دیکھا کہ اتنی نفرت کرتے ہیں یہ لوگ اسلام سے، اس نے فوراً سے اپنے جو نوکر وغیرہ تھے ان سے کہا کہ ان سب کو میری طرف پلٹا دو واپس، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے دیکھ لیا، یعنی اب اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان کو فورس کیا اسلام لانے پر تو ضرور یہ لوگ میری بادشاہت جو ہے مجھ سے چھین لیں گے اور مجھے ہٹا دیں گے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ دیکھ لوں کہ کیا تم لوگ اپنے دین پر اتنے ہی پکے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تم لوگوں کو پھسلا دے یا بھٹکا دے، تو میں تم لوگوں کی پختگی یعنی تم لوگ میں آزما رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کتنی پختگی ہے تمہارے ایمان میں، لہٰذا میں نے اس کو چیک کر لیا کہ واقعی میں تم لوگ بہت پختہ ہو، اور پھر اس طرح سے وہ جو سارے تھے جو لیڈرز وغیرہ تھے انہوں نے فوراً سے اس کا آگے سجدہ کیا اور بہت زیادہ خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ تو اب اس پوری تفصیل سے اب یہ سب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو کیسر تھا، جو ہرقل تھا، اس کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، یعنی اس نے نبوت کا اقرار کر لیا تھا کہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے نبی ہیں، اسے پہچان لیا تھا اس چیز کو، لیکن صرف بادشاہت جو تھی اس کی محبت اس پر غالب آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسلام نہیں لایا تھا۔ اور پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے، تمہاری جو پوری قوم ہے اس کا گناہ بھی تمہارے پر ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ اسلام نہیں لایا اور پوری قوم میں وبال بھی اسی پر ہوا۔
تو اس طرح سے یعنی اس نے پہچان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، جو بھی نبوت کے آثار ہیں وہ سب کچھ، جو سوال میں نے کیا واقعی میں صحیح ہے اور یہ نبی کی کریکٹرسٹکس ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا تھا کیونکہ جو بادشاہت کی محبت تھی اس کی وجہ سے، کہ اس کو ڈر تھا کہ اگر میں نے لوگوں کو فورس کیا اور خود بھی ایمان لیا تو لوگ مجھے ہٹا دیں گے یہاں سے، لہٰذا بادشاہت کی محبت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لایا۔ تو اور یہ یعنی اس کو پہچان لیا تھا کہ اسلام نہیں لایا۔ ادھر دہیہ رضی اللہ عنہ جو تھے، اب یہ واپس مدینہ آئے اور اس میں ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو جذام، یعنی اب یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ سیریا بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تو بنو جذام کے لوگوں نے ان پر کیا کیا، ڈاکہ ڈال دیا اور سب کچھ جو بھی تھا، یعنی اس نے تحفے وغیرہ دیے تھے ہرکل نے، سب کچھ جتنا کچھ بھی تھا سب کچھ ان سے لوٹ لیا، جو کچھ اپنے ساتھ خود لائے ہوئے تھے وہ سب کچھ بھی ان سب نے لوٹ لیا اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں چھوڑا۔ لہٰذا پھر مدینہ پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سب کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 5 صحابہ بھیجے اور تاکہ ان پر حملہ کر سکیں اور یعنی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے سکیں۔ اور ادھر جب پہنچے تو انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا اور غنیمت جو تھا اس میں 1000 اونٹ لائے، 500 بکریاں لائے اور باقی عورتیں اور بچے وغیرہ جو تھے ان سب کو قیدی بنا کر لیا۔ اور پھر اب جب یہ ہوا تو جو جذام کا جو قبیلہ تھا اس کا جو سردار تھا وہ تھے اسلام لائے ہوئے تھے، وہ اسلام میں مسلمان تھے، حضرت زید بن رفاعہ جذامی رضی اللہ عنہ۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ فوراً سے مدینہ آئے اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بتایا کہ میں اور میری قوم جو مسلمان ہو چکی ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، اور جب حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ پہ ڈاکہ ڈلا تھا تو ہم نے ان کی مدد بھی کی تھی، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت کا جو مال غنیمت تھی، وہ جو قیدی تھے عورتیں بچے وغیرہ، ان سب کو ان کے حوالے کر دیا، واپس کر دیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سیریا ہوا جو اس موقع پر یعنی واپسی کے وقت ہوا۔ اس کے بعد اب اس کے بعد جو دوسرا خط یعنی یہ تو ایک خط تھا، اس کے بعد ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا وہ تھا ایک اور لیڈر تھا خسرو پرویز۔ اب یہ جو تھا یہ فارس کا لیڈر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خط لکھا اور اسی طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس نے پہلے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس جنگ خط، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جو شخص جو زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے، اور یعنی میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ اس انجام بد سے ڈراؤں اور کافروں پر حق جو ہے اس کو ثابت بتاؤں گی، جو حق ہے وہ کافروں کو بتا سکوں، یعنی اپنی جو حجت ہے تمام کر دوں۔ بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا، یعنی اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہاری جو رعایا ہے اس کا بھی گناہ تم پر ہی ہوگا۔ اب یہ خط جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں بھیجا اور ان کو کہا کہ بحرین کا جو ایک لیڈر ہے اس کو دے دے اور وہ جا کر کسرا کے حوالے کر دے گا، یعنی خسرو جو ہے جو کسرا کا بادشاہ ہے اس کے حوالے کر دے گا۔ اب جب یہ خط جو تھا یہ کسرا کے سامنے جو بادشاہ تھا خسرو پرویز اس کے سامنے پڑھا گیا، اب اس نے کیا کیا، یعنی اس کے اتنا تکبر تھا، اس نے کیا کیا، اس نے فوراً سے کہا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، اور اس نے کیا کیا، غصے سے کہہ کر وہ جو خط تھا وہ پھاڑ دیا، اس کو اڑا کر پھینک دیا اس کو۔ تب کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، خبر ملی کہ ایسا کیا ہے اس طرح کے بادشاہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی اور کہا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، یعنی جس طرح سے اس نے میرے خط کو پھاڑا، یعنی خط کو پھاڑنے کا کیا مقصد تھا، جس طرح سے اس نے میرے خط کو آج پھاڑا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو بھی پارا پارا کرے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ کیا ہوا کہ جو رومیوں کا ایک لشکر تھا اس کے ساتھ بہت بری ان کو شکست کھانی پڑی، بہت بری ڈیفیٹ ہوئی، اور پھر اسی خسرو کا اپنا بیٹا شرویا اس کا نام تھا، اس نے ہی اس کے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی اور اس سے قتل کر دیا، یعنی بادشاہت کی محبت میں اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا، جس نے یعنی جو خسرو تھا اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اس کے خلاف بغاوت کی اور قتل کر دیا، اور پھر اس طرح سے اب انتشار پھیل گیا ان سب کے درمیان، ایک کیوس پھیل گیا، اور پھر یہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے، یعنی اب ان کی جو حکومت تھی وہ پارا پارا ہوگی، لوگ بکھر گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے زمانے میں جو ہے مسلمانوں نے اب ان پر یہ جو قبیلہ تھا اس پورے ملک پر جو ہے قبضہ کر لیا، اور یہ پوری بادشاہت جو تھی اس طرح سے ان کی ختم ہوگی، یعنی ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا، اور اس ملک پر جو ہے مسلمانوں کی بادشاہت ہوگی۔
تو اس طرح سے آپ کی جو دعا تھی وہ پوری ہوئی کہ جس طرح سے اس نے خط پڑھا تھا، جس طرح سے اس نے میرا خط پڑھا ہے آج، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت بھی پارا پارا کرے. اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا کہ پہلے تو بہت بری ڈیفیٹ ہوئی اور پھر بعد میں اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا بادشاہت کی وجہ سے. اور پھر اسی طرح سے انتشار پھیل گیا ان سب کے درمیان اور پوری بادشاہت ان سے چھن گئی اور ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا. اور پھر پوری بادشاہت جو تھی، جو حکومت تھی، یہ مسلمانوں کے پاس آ گئی. اس کے بعد ایک اور خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ تھا نجاشی کے نام. اور نجاشی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو ساتھ میں جعفر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے آیتیں وغیرہ پڑھی تھی تو یہ بہت زیادہ امپریس ہوا تھا، لیکن یہ اس وقت اسلام نہیں لایا تھا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو بھی خط لکھا. اب نجاشی جو تھا یہ ٹائٹل ہے، نام اصلی جو نام تھا اس بادشاہ کا وہ تھا اسہمہ. اصلی نام اسہمہ تھا. نجاشی اس وقت کے بادشاہ جو تھے، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کو نجاشی کہا جاتا تھا. جس طرح سے فرعون جو تھا وہ اس کا ٹائٹل تھا، اس کا اصلی نام فرعون نہیں تھا، تو اسی طرح سے ان کا اصلی نام اسہمہ تھا، نجاشی ٹائٹل تھا. تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے بھی نام خط لکھا. اور یہ آپ کا ایک طرح سے ایک طریقہ تھا کہ جس کو بھی خط لکھتے ہیں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو خط لکھ رہے ہیں تو ان کے بلیفس کے مطابق ان کو خط لکھیں گے، یہودیوں کو خط لکھ رہے ہیں تو ان کے بلیفس کے مطابق ان کو خط لکھیں گے. لہٰذا ان کا جو بلیفس تھے انہی کے مطابق، یعنی یہ لوگ اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بلیفس کے مطابق خط لکھا. اور اسی طرح سے اسٹارٹ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، یعنی یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ 3 خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت اور ایک اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس پر آسم نے ہاتھ میں لکھا کہ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا. اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہوگے. اور آخر میں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کوٹ کی کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. تو آپ نے یہ آیت کوٹ کی. اور پھر کیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے. یعنی جس طرح سے آپ نے سب کو کہا اسی طرح ان کے بھی حق میں لکھا. تو اب کیا ہوا، یہ جو حق تھا، اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کے پاس خط بھیجا. اور یہ خط جو تھا حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے خط بھیجا. اب جب نجاشی کو یہ خط ملا، جب اس نے یہ لیا، اس نے فوراً سے اس کے، کیونکہ وہ پہلے سے وہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسلام جو ہے صحیح دین ہے، اور وہ یعنی ایک طرح سے اسلام لے آیا تھا، لیکن اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس وقت چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یعنی جب تک مجھے کچھ وقت چاہیے، کیونکہ آپ وسلم ٹائم ٹو ٹائم نجاشی کو خط بھیجتے رہتے تھے. یعنی نجاشی کیونکہ حبشہ میں مسلمان رہتے تھے تو لہٰذا آسم نجاشی کو آپ بہت زیادہ خط بھیجے. اس نے کہا تھا کہ میں بھی اپنی اور جو ہماری جو قوم ہے اس کو بھی منا لوں، راضی کر لوں، وہ بھی اسلام کے لیے تیار ہو جائیں، پھر میں بھی اسلام لے آؤں گا. تو لہٰذا آپ وسلم نے نجاشی کو بھی خط لکھا. تو نجاشی کو جیسے اب یہ خط ملا تو انہوں نے کیا کیا، فوراً سے اسے اپنی آنکھوں پر رکھا، اس کو چوما، اور پھر وہ تخت سے اپنا جو تخت تھا اسے نیچے اتر آیا. اور پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہی کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کر لیا. اور پھر کیا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلام اور جو بیعت لی ہے اس کے متعلق خط، یعنی جواب میں خط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. اور پھر ساتھ ہی جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کروا دی. اور ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام رملہ تھا. اور یہ جو ارلی کنورٹس تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان میں یہ بھی تھی، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور ان لوگوں نے بھی حبشہ ہجرت کی تھی. لیکن جب یہ لوگ حبشہ گئے تھے تو وہاں پر ان کے جو شوہر تھے وہ کنورٹ ہو گئے تھے، یعنی وہ عیسائیت جو تھی، عیسائیت
سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے تھے، وہ عیسائی بن گئے تھے. تو لہٰذا انہوں نے ان کو بھی فورس کیا تھا کہ آپ بھی عیسائی بن جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو لہٰذا انہوں نے، جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کا نام تھا عبید اللہ بن جہش، اور وہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی تھے. تو اب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور اس طرح سے ان کو طلاق دے دی. اور پھر اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ خط لکھا، اس کے بعد ایک اور دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، یعنی اس خط کے بعد دوبارہ سے ایک اور خط لکھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جو زینب، یہ جو ام حبیبہ ہیں، جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں ان کو یعنی پروپوزل بھیجا ہے، جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں ان سے شادی کر لوں گا. لہٰذا جب ان کی عدت پوری ہوگی تو ان کی شادی جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. اور نجاشی نے ہی ان کا نکاح بھی پڑھایا. اور پھر یہ یعنی اس وقت بعد کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، لیکن یہ کچھ عرصہ جو تھی حبشہ میں ہی رہی مسلمانوں کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ جو حبشہ میں جو مسلمان رہ رہے تھے اور ام حبیبہ، ان سب حکم دیا کہ اب آپ سب لوگ جو ہیں، کیونکہ حبشہ جو نجاشی جو تھا وہ بادشاہ تھا، وہ ایمان لے آئے تھے، تو پیچھے سے پورا جو حبشہ تھا وہ بھی ایمان لے آئے تھے. لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم سب جو ہیں، وہ جو یعنی جو مسلمان ہیں جو مکہ سے ہجرت کر آئے تھے، وہ سب مدینہ آ جائیں، میرے پاس آ جائیں. تو لہٰذا اور جب ان کو یہ خط ملا، اس وقت غزوہ خیبر جو تھی وہ ہو رہی تھی. غزوہ خیبر اب ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وہ ہو رہی تھی. اور جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، جب وہ نجاشی کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، تو لہٰذا اب نجاشی نے ام حبیبہ اور جو مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور حضرت عمر بن امیہ زمری جو خط لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سب کو دو کشتیاں تھیں، ان کو وہاں سے نکالا، وہاں سے روانہ کیا مدینہ کی طرف. اور جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، مدینہ پہنچے، تو اس وقت جو تھی جنگ خیبر ہو چکی تھی، اور اس کی فتح جو تھی، وکٹری جو تھی، وہ ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ مسلمان جو ہیں مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، یعنی جو غزوہ خیبر ہو چکی تھی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت خیبر میں ہی تھے جب یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے تھے. تو نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ تھی وہ 9 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی ہجرت کا 9واں سال تھا، اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب ان کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور پھر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اور یہ پہلی نماز جنازہ تھی جو غائبانہ پڑھی گئی، یعنی نجاشی جو تھے ان کی سب سے پہلی نماز جنازہ تھی جو غائبانہ طور پر پڑھی گئی. اور اس کے بعد پھر جب ان کی وفات ہوگی تو ایک اور بادشاہ آیا، وہ بھی نجاشی، اس وقت جو بادشاہ تھا ان کو نجاشی کہا جاتا تھا. ایک اور بادشاہ آیا، لیکن اس کو بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اسلام کی دعوت کا دیا، لیکن اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں آتی کہ وہ اسلام لایا تھا یا نہیں. تو اس طرح سے نجاشی جو تھا یہ اسلام لے آیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے آپ السلام نے ایک اور خط لکھا، وہ مصر کا ایک لیڈر تھا، بادشاہ تھا مقوقس، اس کو خط لکھا. اور اس کے بارے میں اچھا یہ جو خط ہیں ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہ بھی سیرت کا پارٹ ہے، لہٰذا ان کو ہم لوگ ایکسٹرا نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہی ایک طرح سے اسلام کی جو سربلندی کی وجہ بنے تھے، کیونکہ اس طرح سے کئی لیڈرز جو تھے، بادشاہ جو تھے وہ اسلام لائے تھے، جس کی وجہ سے پورے ملک جو تھے، پورے شہر وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. لہٰذا یہ بھی سیرت کا پارٹ ہے، تو لہٰذا ان کو بھی پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب کیا ہوا کہ ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا مقوقس کے نام، اور یہ مصر کا بادشاہ تھا، اور اسی طرح سے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مصر کے حکمران مقوقس کو لکھا جا رہا ہے. سلام ہو اس شخص پر جس نے راہ ہدایت اختیار کی، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے، مسلمان ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر تم اعراض کرو گے تو رعایا کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، یعنی اگر تم اسلام نہ لائے تو رعایا بھی نہیں لائے گی، اور پھر ان کا گناہ بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر وہی آیت جو سب کے حدود میں کوٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی، وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھا کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو رعایا کا بھی گناہ تمہارے سر پر ہوگا. اور یہ جو خط تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے سے مقوقس کو بھیجا. اب جب یہ مقوقس کے پاس آئے تو انہوں نے بات چیت کی، اس کو سارے جو بلیفس تھے مسلمانوں کے ان کے بارے میں بتایا، سمجھایا، کافی دیر تک ان کی بات چیت ہوتی رہی. اور انہوں نے بتایا کہ یہودی جو ہیں وہ ہمارے سخت دشمن ہیں، جیسے بنو نذیر، بنو قینقاع، ان سب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور عیسائی جو ہیں، کیونکہ یہ جو تھا یہ عیسائی تھا، اور عیسائی جو ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہیں،
जैसे नजाशी जो था इस्लाम ले आए थे, तो ईसाई हमारे करीब हैं लेकिन यहूदी हैं हमारे साथ दुश्मन हैं। और इस तरह से आपसे सारे जो हज़रत हातिब थे इन्होंने काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे, समझाते रहे कि हमारी क्या बिलीव्स हैं, हम दावत दे रहे हैं, तुम भी इस्लाम ले आओ। तो जब सारी बात होगी तो मुक़व्वस ने उनसे कहा हज़रत हातिब से कि ये क्या ये जिन के बारे में आप बयान करते हैं नबी नहीं? तो इस पर हज़रत हातिब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो इस पर मुक़व्वस ने कहा, तो फिर क्या वजह है कि जिन कि जब उन्हें उनकी कौम ने उनके शहर से निकाला तो उन्होंने बदवा क्यों न की? इन्होंने अपने बातचीत के दौरान ही बताया कि कुरैश ने इनको निकाल दिया, हालांकि इनकी अपनी कौम थी, लेकिन उन्होंने इनको गद्दारी की और इनको अपने मक्का से निकाल दिया, जिसकी वजह से उनको मदीना में पनाह लेनी पड़ी। और इस तरह से उन्होंने सब कुछ बताया। इसने कहा कि तो फिर इन्होंने बदवा क्यों नहीं दी उनको? इस पर हज़रत हातिब ने बताया, यानी ये ईसाई था, तो इन्होंने बताया कि हज़रत ईसा बिन मरियम रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो नबी नहीं थे? तो फिर जब उनकी कौम ने उनको सूली पर लटकाने का इरादा किया तो उन्होंने बदवा क्यों ना की, हत्ता कि अल्लाह ताला को उन्हें उठाना पड़ा। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने बदवा की थी? उस पर फिर मकबूस बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कहा कि बहुत खूब, तुम एक दाना शख्स हो जो किसी दाना शख्स के पास से आए हो। यानी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इनकी बातों से। और उसने कहा कि तुम वाकई में जो सच्चे नबी की तरफ से ही आए हो, यानी तुम एक दाना आदमी और दाना आदमी ही की तरफ से आए हो। और फिर इसने क्या किया, इसने कातिब बुलाया और अरबी ज़ुबान में, यानी इस खत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भिजवाया था, इसके जवाब दिया उसने एक खत के ज़रिए से ही। और उसने कातिब बुलवाया, अरबी में ही इसका जवाब दिया और उसने जवाब में लिखवाया इसी तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खिदमत में कुब्तियों के हुक्मरान मकूकस की तरफ से लिखा जा रहा है। आप पर सलामती हो। मैंने आपका मकतूब पढ़ा और आपने जिस बात का तज़किरा किया है और जिसकी तरफ दावत दी है उसे अच्छी तरह समझा है। मुझे ये तो इल्म था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, मगर मेरा ख्याल था कि वो शाम में आएंगे। बहरहाल मैंने आपके कासिद की पूरी ताज़ीम की है और बतौर खिदमत दो लोंडियाँ आपको भेज रहा हूँ जिन्हें कुफ्तियों में अजीम मर्तबा हासिल है। इसके साथ मैं आपकी खिदमत में कपड़ों के जोड़े और आपकी सवारी के लिए बेहतरीन खच्चर भी भेज रहा हूँ। वस्सलामु अलैकुम। और फिर इस तरह से इसने ये हद का जवाब दिया इस तरह से। और फिर निकलते वक्त ये जो मकूकस था, इसने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को 100 दिनार दिए, कपड़ों के जोड़े दिए तोहफे में, और फिर साथ एक खच्चर भी दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और फिर साथ 2 लोनियाँ भेजी, हज़रत मारिया कुप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा, वो इस लीडर ने दी थी, और हज़रत शीरी रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दोनों लोनियाँ उससे साथ दी। और फिर उसने साथ ही इनको कहा कि करीब आपके नबी की हुकूमत इस इलाके पर भी होगी। यानी इसको यकीन था कि ये भी सच्चे नबी हैं। तो उसने कहा कि अनकरीब आपकी जो नबी की हुकूमत है वो हमारे इस इलाके पर भी होगी। और फिर क्या हुआ कि अब हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु, अब ये इधर ही जो मिस्र था, इसके पास मिस्र में 5 दिन रहे, और जब वापस गए आप उनके पास हाजिर हुए, सारी बातें बताई, हाथ पढ़ कर सुनाया। और उस वक्त फिर आप सल्लम, यानी ये जो बादशाह थी इस्लाम नहीं लाया था। और फिर आप ने कहा कि इसने सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, हालांकि इसकी हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। ये जान चुका था, ये भी पहचान चुका था, लेकिन सिर्फ हुकूमत की मोहब्बत थी, बादशाह की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से ये भी इस्लाम नहीं लाया था। तो आप ने कहा कि ये सिर्फ अपनी हुकूमत की वजह से, हुकूमत बचाने की वजह से इस्लाम नहीं लाया, हालांकि इसकी हुकूमत तो बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि इसको खुद भी पता था कि हुकूमत पर जो आप हैं इसकी हुकूमत पर आप का गलबा होगा, आप उसी हुकूमत पर गालिब आ जाएंगे। इसने खुद भी कहा था, उसको पता था, लेकिन सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, मेरी हुकूमत मुझसे ना छिन जाए, इस्लाम नहीं लाया था। तो आप ने कहा कि अपनी उस हुकूमत बचा रहा है जो उसके पास रहेगी इस तरह से। और फिर क्या हुआ कि जो मारिया कुफ्तियाँ थी, इनके बारे में आता है कि इनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, और फिर इनके जो बेटे थे, और इन्हीं से आसम के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुए। और दूसरी जो थी हज़रत शीरी रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दूसरी लौंडी थी, और इनकी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने इनसे निकाह कर लिया। और हज़रत हसन बिन साबित के बारे में हमने पढ़ा था, ये 3 सहाबा थे, 2 सहाबा थे और 1 सहाबिया थी, कि जो वाक़या इफ़्क में जो थे उस बहतान में यानी फिसल गए थे, वो भी इस बहतान में शामिल हो गए थे। यानी एक तरह से फैलाने में शामिल हो गए थे, उन्होंने कोई मुबालगा राय नहीं की थी, लेकिन वो फैलाने में शामिल हो गए थे कि क्या तुमने सुना है इस तरह से, तो वो लोग इस तरह से शामिल हो गए थे। तो ये भी उन्हीं 3 सहाबा में से थे, हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन इन्होंने अपनी जो सज़ा थी वो दुनिया में ही भुगत ली थी, जिसकी वजह से अब आखिरत में ये जो है, यानी इनको माफ़ कर दिया गया था, इन्होंने अपनी सज़ा जो थी वो भुगत ली थी। तो ये भी उन्हीं सहाबा में से थे, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इन्होंने हज़रत शीरी रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लिया था। और फिर मकूकस ने जो बाकी तोहफे भेजे थे, उसमें खच्चर भी था,
تو اس کو بھی اس نے بہت زیادہ اس کی لمبی عمر اس نے پائی. جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے ان کے ٹائم پیریڈ تک یہ زندہ رہا. جو ابو سفیان کے بیٹے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کے ٹائم پیریڈ تک یہ جو حجر تھا یہ زندہ رہا تھا. یہ بہت خوبصورت تھا. اور اس نے ان تحفوں میں ساتھ ہی ایک پیالہ یعنی جوڑے وغیرہ بھیجے تھے, اور ساتھ ہی شیشے کا پیالہ بھیجا تھا. اس کو آپ وسلم نے اپنے یعنی یوز کیا تھا. اس کو آپ وسلم نے اس میں جو بھی مشروب وغیرہ جو بھی پینا ہوتا تھا آپ وسلم اس کے پیالے میں پیا کرتے تھے, اس پیالے میں. اور اس نے مقوقس نے ساتھ ہی ایک ماہر طبیب بھی بھیجا تھا, تاکہ یعنی مسلمانوں کو ماہر طبیب بھی اس نے بھیجا تھا. تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس طبیب سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, ہم لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ہمیں بھوک نہ لگے, اور کھاتے وقت بھی سیر ہو کر نہیں کھاتے, تو لہٰذا ہمیں طبیب کی ضرورت نہیں پڑتی, تو تم چلے جاؤ. وہ جو طبیب تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھجوا دیا. تو اس طرح سے یہ جو بادشاہ تھا مقوقس, یہ اسلام نہیں لایا تھا, لیکن اس کو بھی اس لیے پہچان لیا تھا کہ یہ جو اسلام ہے یہ سچا دین ہے, لیکن یہ اسلام نہیں لایا تھا. اس کے بعد ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. یہ کچھ خط ہیں, آپ نے بہت خط بھیجے تھے, ہم صرف کچھ خط جو ہیں ان کو پڑھیں. ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا منظر بن ساوا رضی اللہ عنہ, اور یہ جو تھا یہ بحرین کا جو بادشاہ تھا. اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے منظر کو بھی اسلام کی دعوت دی, خط لکھا, اور اس کو جو خط بھیجا تھا وہ حضرت قلہ بن الحضرمی کے ذریعے سے خط بھیجا تھا. اور یہ جو منظر تھا یہ اسلام لے آیا تھا, یعنی مسلمان ہو گئے تھے. منظر بن ساوا رضی اللہ عنہ یہ اسلام ہو گئے تھے. اب یہ جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, اور جب یہ اسلام لائے تھے تو پیچھے سے کئی لوگ, کافی زیادہ تعداد میں لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, اسلام میں داخل ہو گئے تھے. جبکہ کچھ لوگ جو تھے اپنے پرانے دین میں ہی رہے تھے, لیکن زیادہ تر لوگ ان کے اسلام لانے سے مسلمان ہو گئے تھے. ایک یہ لیڈر جو تھے یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے, حضرت منظر بن ساوا رضی اللہ عنہ. ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, وہ تھا بصرہ کا بادشاہ تھا, اس کو خط لکھا اور اس کو بھی اسی طرح سے اسلام کی دعوت دی. اور یہ جو خط تھا یہ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بھیجا آپ وسلم نے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ جو تھے, جب یہ موتا کے مقام پر پہنچے, یعنی ابھی اس تک پہنچے نہیں تھے بصرہ کے بادشاہ کی طرف, خط لے کر جا رہے تھے, موتا کے مقام پر پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی یہ ایک آدمی تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ آ رہا ہے ایک آدمی, اس نے فوراً پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے اس کی ریزن نہیں بتا کہ اس نے کیوں پوچھا, لیکن اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں امیر بصرہ کی طرف جا رہا ہوں, جو بصرہ کا بادشاہ ہے اس کی طرف جا رہا ہوں. تو اس پر اس نے کیا کیا, اس نے فوراً سے ان کو پکڑ لیا اور ان کو قتل کر دیا. حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اس نے. اب یہ میسنجر کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات تھی, تو لہٰذا اب میسنجر کو اس نے قتل کر دیا جو میسج لے کر جا رہا تھا, کنوے کرنا تھا, اس نے خط دینا تھا, نبی کا خط دینا تھا بادشاہ کو, اس نے اس میسنجر کو قتل کر دیا. تو لہٰذا یہ بہت بڑی بات تھی, جس کی وجہ سے پھر آپ کو بہت زیادہ غصے میں تھے جب آپ کو یہ خبر ملی. اور پھر اسی وجہ سے غزوہ موتا ہوئی, اور وہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ ایک دو دن میں, کل یا پرسوں تک ہم لوگ غزوہ موتا بھی پڑھیں گے, یعنی اسی وجہ سے غزوہ موتا ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ یعنی اس بادشاہ کی طرف میسج گیا ہی نہیں, بعد میں گیا ہوگا, لیکن اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اس دوران میسج نہیں پہنچا, کیونکہ راستے میں ہی حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا. پھر ایک اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عمان کے بادشاہ کی طرف, جعفر اور عبد, یہ دونوں بھائی تھے. ان کی طرف جلندی ایک بادشاہ تھا, اس کے دو بیٹے تھے جعفر اور عبد, ان کی طرف خط بھیجا. اور اسی طرح سے آپ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام خط. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے, اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلام لاؤ سالم رہو گے, کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں, تاکہ جو زندہ ہے اس سے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے. اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا, کیونکہ اکثر لوگ اس وجہ سے اسلام نہیں لا رہے تھے کہ ان سے بادشاہت چھن جائے گی. تو لہٰذا آپ نے ان کو اسپیشل لکھا کہ اگر تم لوگ اسلام کا اقرار کر لو گے, اسلام لے آؤ گے, تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا. اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی, تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی, اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی. تو آپ نے اس طرح سے حد لکھا, کیونکہ ان کو بہت سخت حد لکھا, کیونکہ کئی لوگوں نے انکار کر دیا تھا اسلام لانے سے, کیونکہ بادشاہت کی محبت تھی ان کے لیے. ان کو آپ نے لکھا کہ اسلام لاؤ گے تو لہٰذا بادشاہ تمہارے پاس ہی رہے گی, لیکن اگر اسلام نہ لائے یاد رکھنا میری نبوت تمہاری بادشاہت پر غالب آ جائے گی.
تو یہ خط لکھا، اور یہ خط جو تھا، اس خط میں یہ خط فتح مکہ کے بعد، یعنی بہت، کیونکہ ہم لوگ مکس خط پڑھ رہے ہیں، تو یہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط لکھا، اور اس وقت ابو سفیان وغیرہ بڑے بڑے لیڈر اسلام لے آئے تھے، مکہ میں مسلمان غالب آ گئے تھے، پورا مکہ میں اسلام پھیل گیا تھا، جگہ جگہ پر اسلام پھیل گیا تھا، لہٰذا یہ اس وقت کا یہ خط ہے۔ اور یہ خط جو تھا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا، جو عمان کے دونوں بادشاہ تھے ان کی طرف بھیجا۔ اور عمر بن العاص، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو کچھ چند خالد بن ولید اسلام لائے، بڑے بڑے لیڈرز اسلام لائے، تو ان میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، لہٰذا یہ بہت لیٹ ایمان لائے، تو یہ بھی بہت لیٹ ہے، بعد میں آیا، فتح مکہ کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ تو اب یہ جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، اب یہ جو تھے یہ عمان گئے، اور وہاں پر عبد بن جلندی اس کے پاس گئے، اور وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی عبد سے، اور پھر اس نے عبد نے پوچھا کہ تم کس کی دعوت دیتے ہو؟ اس پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس طرح سے پوری انہوں نے بات کلیئر کی، اور پھر بعد میں عبد نے پوچھا کہ آپ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم اور زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ تب جب عبد نے کہا تو اس نے کہا کہ یہ تو کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہو، اگر میرا بھائی بھی، یعنی جو میرا بھائی جعفر ہے وہ بھی ایمان اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اس بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے، یعنی بہت زیادہ حریص ہے تو وہ نہیں چھوڑے گا، اگر وہ ایمان لاتا تو لہٰذا میں بھی پیچھے ایمان لے آتا، لیکن اس سے بات کرنی پڑے گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے۔ اس پر عبد نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے پھر کہا کہ صدقہ کیا ہے، یعنی اس نے پہلی مرتبہ سنا، اس نے کہا صدقہ کیا ہے؟ اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری تفصیل سے اس کو بتایا کہ صدقہ کیا ہے، اور پھر جب مویشیوں کی بات آئی، مویشیوں کے بارے میں جب انہوں نے صدقے کے دوران مویشیوں کی بات آئی، تو اس پر اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی اس کو باتیں پسند آئیں گی۔ پھر عبد جو تھا اس نے کیا کیا، یہ اپنے بھائی جو تھا جعفر اس کے پاس لے گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے پاس جب پہنچایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی خط دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا خط، اس کو دیا خط۔ اب اس نے خط کو پڑھا اور پھر اس نے اپنے جو خط تھا وہ اپنے بھائی عبد کو دیا، اور پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قریش نے کیا کیا، یعنی قریش کی طرف سے ہو نا تم لوگ، تو قریش نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب یعنی آپ قریش اس حال میں، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد یہ خط بھیجا گیا تھا، اس وقت قریش بھی اسلام لے آئے تھے، لہٰذا نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ یعنی اس کو جعفر کو کہا کہ اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا، ورنہ شہسوار اس کو رون دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس کو کہا۔ تو اس پر اب جعفر نے جب یہ سنا اس پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب جواب جو ہے میں کل دوں گا، اور جب کل اگلے روز آیا اور پھر اس نے رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور پھر مشورہ کیا، اور پھر اگلے روز جب یہ دونوں بھائی آئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ دونوں اسلام لے آئے تھے، یعنی مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلام لے کر اگلے روز واپس ڈسکشن وغیرہ کی، انہوں نے بات وغیرہ کی، ان کو سمجھ آئی کچھ، اور یہ لوگ اگلے روز آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو صدقہ وصول کر لیں، ہم نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے، اور پھر انہوں نے صدقہ وصول کیا، اور اگر کوئی مخالفت وغیرہ کرتا ہے انہوں نے ان کی مدد بھی کی، یعنی اس سے صدقہ لینے میں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں بھی اسلام لے آئے تھے، یعنی ابا جعفر، نجاشی، بصرہ کا بادشاہ اور کئی سارے جو لوگ تھے وہ اس طرح سے حدود کے ذریعے سے اسلام لے آئے تھے، اور جب یہ لیڈرز بادشاہ اسلام لائے تو پیچھے سے کئی لوگ بھی اسلام لے آئے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے، اور ایک اور مین چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے بتانا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجے تھے تو اس دوران ایک جو صحابی تھے، یعنی جو بہت ایکسپیرینس تھے،
ان کو پتا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بتایا، یعنی جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں حد بھیجوں گا تو وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حد تو دے دیں، لیکن ایک چیز آپ ضرور لازمی کریں، وہ یہ کہ یہ جو خطوط ہیں ان کے اوپر اسٹیمپ لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ بادشاہ جو ہیں وہ اسٹیمپ، جس ہاتھ پر اسٹیمپ نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے، لہٰذا اس پر اسٹیمپ لازمی ہونی چاہیے۔ تو پھر اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور اس پر اپنے جو اس پر نقش 3 سطروں میں یعنی لکھوائے، یعنی اس طرح سے محمد رسول اللہ لکھوایا، اور وہ اس ترتیب سے لکھوایا کہ محمد جو تھا وہ سب سے نیچے تھا، اللہ سب سے اوپر تھا، اور درمیان میں رسول تھا، یعنی الٹا اپنا نام لکھوایا، محمد رسول اللہ، اللہ کا نام سب سے اوپر تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، اور وہ اس کی جو اسٹیمپ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط پر لگوائی، یعنی یہ ایک اسپیشل لیٹر ہے، اور یعنی بادشاہ جو تھے اس پہ مہر کے بغیر جو تھا وہ خط نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی بنوائی مہر کے طور پر۔ اور پھر کیونکہ اس سے یہ بھی اس چیز، کیونکہ وہ خط اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معمولی سے آدمی کی طرف سے آیا ہے تو وہ خط نہیں پڑھتے تھے، اگر مہر لگی ہو تو سمجھ آتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کی طرف سے آئے، وہ اس کو پڑھتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسٹیمپ بنوائی، اور پھر ان سب خطوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیمپ بھی لگوائی۔ تو یہ خطوط تھے کچھ جو اس طرح سے صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی اب اسلام کی جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو خطوط بھیجے، کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ سارے سیکوینس کے ساتھ نہیں ہم نے پڑھے، لیکن ڈفرینٹ لیٹرز پڑھے ہیں ہم نے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیجتے رہے، اور کئی لوگ اس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اب کل انشاءاللہ ہم لوگ جنگ خیبر پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ان سے بھی بدلہ لینا باقی تھا جو انہوں نے غداری کی تھی، تو لہٰذا اب کل ہم لوگ جنگ خیبر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جنگ موتا، اور پھر اس طرح سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیر۔